بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نکاح کے سمے لڑکی کو پیریڈ آ جائے تو کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک۔ نکاح اسلام میں ایک پاک اور مبارک رشتہ ہے۔ یہ دو انسانوں کے درمیان ایک قانونی سمجھوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اگر لڑکی کو نکاح کے دن پیریڈ شروع ہو جائے تو کیا نکاح اس حالات میں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا شریعت اس پر روک لگاتی ہے؟ کیا یہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے نکاح کی رسم میں؟ کیا ایسی حالات میں نکاح کرنا مکروہ ہے؟ یا یہ سب غلط فہمی اور اجنتا کا نتیجہ ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب دینی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ شریعت میں حیض والی عورت پر کچھ عبادتیں منع ہیں، جیسے نماز، روزہ، طواف وغیرہ، مگر نکاح کوئی عبادت نہیں بلکہ ایک قانونی سمجھوتا ہے۔ اس لیے حیض کے دوران بھی لڑکی کا نکاح بالکل جائز اور صحیح ہے۔ قرآن یا حدیث میں کوئی مناہی نہیں ہے کہ حیض کے وقت نکاح نہ کیا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے بھی فتووں میں اس کی اجازت دی ہے۔ دولہا دلہن کی رضامندی، گواہ والی اور مہر، ان شرطوں کے ساتھ نکاح مکمل ہو جاتا ہے، چاہے لڑکی حیض میں ہو، یعنی شریعت کے مطابق یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں، مگر یہ شک علم کی کمی اور غلط پرمپراؤں کی وجہ سے ہے۔ شریعت کی نظر میں حیض کوئی اپوترتا نہیں ہے، یہ ایک پراکرتک عمل ہے اور اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ اسلام نے کبھی ایسی حالات کو شرم یا اپمان نہیں کہا، بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی کے ساتھ حیض کی حالات میں بھی محبت سے پیش آئے۔ اگر نکاح ٹالا گیا صرف اس لیے کہ لڑکی کو حیض ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے اور بے بنیاد ڈر ہے۔ نکاح کی رسم ایک سماجی عمل ہے، نہ کہ طہارت کی شرط والا عبادت۔ اس لیے حیض کے وقت بھی نکاح بالکل جائز اور مبارک ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نکاح کے بعد شاریرک رشتہ فوراً کرنا ہوتا ہے اور حیض میں تو ایسا منع ہے، اس لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے، نکاح اور رخصتی الگ الگ چیزیں ہیں۔ نکاح ہو سکتا ہے اور رخصتی بعد میں۔ شریعت اس فلیکسیبلٹی کو سمجھتی ہے۔ آپ نکاح آج کریں اور رخصتی ایک ہفتے بعد، بالکل جائز ہے۔ اس لیے صرف شاریرک رشتہ نہ ہو پانے کی وجہ سے نکاح کو ٹالنا بے وقوفی ہے۔ دوسرا ڈر بری نشانی یا اشبہ ماننا۔ اسلام میں اشبہ کا کوئی تصور نہیں۔ حیض کوئی گندی نہیں، نہ ہی پاپ۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک حکمت بھری حالت ہے۔ اسے شرم یا نکاح کی رکاوٹ ماننا غلط ہے۔ عورت اس حال میں بھی مقدس اور قابل عزت ہوتی ہے۔ اسلام میں کسی بھی حالات میں عورت کی توہین حرام ہے۔ اگر لڑکی تیار ہے، ولی اور گواہ موجود ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ تاریخ بھی فکس ہو، مہمان بھی آئے ہوں تو ایسی وجہ سے روکنا صرف دین کی غلط سمجھ ہے۔ بلکہ الٹا اس دن بھی نکاح کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حیض کے وقت بھی لڑکی کا نکاح شریعت میں پوری طرح جائز ہے۔ یہ کوئی ناپاکی نہیں، نہ ہی نکاح کی رکاوٹ ہے۔ بس شاریرک تعلق سے پرہیز کیا جائے گا جب تک حیض ختم نہ ہو۔ نکاح میں عورت کی رضامندی، ولی اور گواہ کافی ہے۔ شریعت نے عورت کو کبھی حیض میں کمتر نہیں سمجھا۔ علماء اور مفتی اس پر فتویٰ دے چکے ہیں۔ نکاح کی تاریخ پر حیض آنا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اشبہ نہیں بلکہ ایک امتحان اور عرض کا موقع ہے۔ اگر آپ چاہیں تو صرف رخصتی ڈال سکتے ہیں، نکاح نہیں۔ لڑکی کی عزت اسی میں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔
اسلامی علم سے دوری کی وجہ سے ایسی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں۔ ہماری زندگی ہے کہ صحیح جانکاری حاصل کریں۔ نکاح کا دن خوشی اور دعاؤں کا دن ہوتا ہے۔ ایسی باتوں سے اسے خراب نہ کریں جو شریعت میں درج ہی نہیں۔ اگر کوئی علماء یا مفتی کہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے دلیل پوچھیے اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ حیض والی عورت کا نکاح منع ہے، اس لیے پورے یقین اور تسلی کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رحمت اور سہولت کے ساتھ، اور اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک خاص وظیفہ: اگر نکاح کے دن کوئی الجھن ہو یا حیض کی حالت آ جائے تو یہ وظیفہ پڑھیے۔ 11 بار درود شریف، 101 بار یا فتاح یا سلام یا وکیل، 3 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یہ وظیفہ لڑکی یا ماں بہن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ نکاح سے پہلے یا بعد میں پڑھیں، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ نکاح کو برکت دے اور حیض کو وجہ نہ بنائے رکاوٹ کی، کیونکہ اسلام نے نکاح کو آسان اور مبارک بنایا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو بھی غلط فہمیاں تھیں دور ہو گئی ہوگی۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔